السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں سوشل ڈیموکریسی اور علامہ اقبال کے حوالے سے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں، اور شاعری کے حوالے سے جناب جو فکر و خیال کے مختلف دھارے ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ قوم کی زبان ہوتے ہیں، اور قومی شاعر تو یقیناً قوم کا ترجمان ہی ہوتا ہے۔ جب 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا تو ظاہر ایک نیا ملک تھا، مسلم قومیت کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، تو پاکستان کے قومی شاعر کے طور پر علامہ اقبال کو منتخب کیا گیا۔ حالانکہ پاکستان میں علاقائی حوالے سے سندھ کے شاہ عبداللطیف بھٹائی اور پنجاب کے بابا بلے شاہ اور خوشحال خان خٹک اس طرح کے شاعر ہمارے ہاں موجود تھے، لیکن وہ علاقائیت کے ترجمان تھے۔ نیا وطن تھا پاکستان، اس کے لیے پاکستانی قومیت کی مناسبت سے علامہ اقبال کو قومی شاعر کے طور پر منتخب کیا گیا، اور قومی شاعر قوم کا ترجمان ہوتا ہے، قوم کی زبان ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس فلسفی کے تحت، کس سیاسی ضرورت کے تحت معرض وجود میں آیا۔ ہم اس حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو دو قومی نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو صریحاً ایک سیاسی نعرہ تھا۔ ہندوؤں کی بالادستی کے مقابلے میں مسلمانوں نے اپنے سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے دو قومی نظریے کی بنیاد پہ سیاست کا آغاز کیا۔ 1906 میں مسلم لیگ معرض وجود میں آئی، اور یوں جناب آہستہ آہستہ سن 1937 کے بعد تحریک پاکستان کی صورت میں مسلم لیگ کی جدوجہد نے رخ اختیار کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سن 1937 میں علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خط لکھا تھا، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے محمد احمد خان کی۔ اس خط کا حوالہ، یہ کتاب ہے اقبال کا سیاسی کارنامہ، اس میں اس خط کا حوالہ موجود ہے جو علامہ اقبال نے 28 مئی 1937 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھا۔ اس خط کا ویسے تو متن بہت طول طویل ہے، میں اس کا لب لباب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں علامہ اقبال نے قائد اعظم سے یہ کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان میں ملحدانہ سوشلزم کی سوشل ڈیموکریسی انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم کو کہا کہ یہ صورتحال برہمنزم اور ملحدانہ سوشلزم میں ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا کرے گی، جس میں ہو نہ ہو نتیجہ یہی ہوگا، یا تو سوشلزم کو کامیابی ملے گی اور برہمنیت کا خاتمہ ہو جائے گا، یا پھر برہمنیت کا غلبہ ہوگا اور سوشلزم کا وہی انجام ہوگا جو یہاں پہ مہاتما گوتم بدھ کے نظریے کا ہوا۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم سے یہ کہا کہ تم سوشل ڈیموکریسی کے نعرے کو بلند کرو اور مسلمانوں کو متحد کرو، کیونکہ مسلمانوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ روٹی کا مسئلہ ہے، اور اگر تم سوشل ڈیموکریسی کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے
حدود کے اندر رہتے ہوئے متعارف کرواؤ گے تو اس طرح مسلمانوں کا کوئی بھی سوشل ڈیموکریسی سے ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا. یوں حقیقتاً ہم اسلام کی جانب بھی لوٹ جائیں گے اور ایک ایسا جدید انقلاب بھی برپا ہو جائے گا جس سے مسلمانوں کا معاشی مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ خط کا لب لباب ہے جس کے کچھ الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ اگر ہندو مت نے معاشری جمہوریت یعنی سوشل ڈیموکریسی کو قبول کر لیا تو لازماً ہندو مت کا خاتمہ ہو جائے گا. اسلام کا معاشری جمہوریت کو کسی موزون شکل میں اور اسلامی اصولوں کے قانون کی تائید و ہم آہنگی کے ساتھ قبول کرنا حقیقت میں کوئی انقلاب نہیں ہے بلکہ اسلام کی ابتدائی اور حقیقی پاکیزگی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تو گویا علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح سے یہی کہا تھا کہ سوشل ڈیموکریسی کے اصول کو اپنا کر تحریک مسلمانوں کے لیے آزادی کی جدوجہد کو تیز کیا جائے. یہی وقت کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے پاکستان کا نام نہیں لیا تھا لیکن یہ ضرور کہا تھا 1930 کے خطبہ الہ آباد میں کہ ہندو مسلم فساد کا یہی حل نظر آتا ہے مجھے کہ شمال مغربی علاقوں میں مسلم انڈیا کو تخلیق کیا جائے. ہندوستان کے دو حصے کیے جائیں، ایک ہندو انڈیا اور ایک مسلم انڈیا. بہرحال پاکستان کا نام تو اس خط میں نہیں تھا لیکن اس سے ایک تاثر ابھرا کہ در حقیقت قائد اعظم کو تصور پاکستان سمجھایا ہی علامہ اقبال نے تھا. بہرحال یہ ایک جدا بحث ہے. تاریخ میں کچھ اور بھی بھائی پرمانند گاندھی صاحب کے قریب تھے اور لالا لاجپت رائے قریب تھے. سب سے پہلے انہوں نے 1930 اور 1924 میں ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا کا تصور دیا تھا اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہندو مسلم فساد کا یہی ایک حل ہے کہ ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا کو کریٹ کیا جائے. اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا تصور علامہ اقبال نے پہلے دیا، یہ تصور خود ہندوؤں نے ہی دیا تھا. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہی تصور تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں تھا اور جس کو سامنے رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان کو آگے لے جانا مناسب سمجھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1943 میں یعنی 1943 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے ایک جلسے کے اندر اس وقت جو مسلم لیگ کے قائدین وہاں پہ جمع تھے، زیادہ تر زمیندار اور جاگیردار جمع تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے سوشل ڈیموکریسی وہ جو علامہ اقبال نے لکھی تھی خط میں، قائد اعظم نے اسی کو بنیاد بنا کر اس میں جو تقریر کی. یہ تقریر رویداد خان نے اپنی کتاب پاکستان اے ڈریم گون سور، یہ انگریزی کی کتاب ہے. اس کے معنی ہے کہ پاکستان ایک خواب جو ناخوشگوار ہو کر رہ گیا، یعنی جو اپنی اصلی تعبیر کو نہ پہنچا. اس میں یہ صفحہ 193 صفحے پر قائد اعظم کی اس تقریر کا حوالہ رویداد خان صاحب نے لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا اس وقت موجود تمام حاضرین کو جو زمیندار تھے اور سرمایہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ ہیئر آئی شوڈ لائک ٹو گیو اے وارننگ ٹو دا لینڈ لارڈس اینڈ کیپیٹلس، یعنی میں یہاں پہ تمام زمینداروں کو اور سرمایہ داروں کو ایک وارننگ دینا چاہوں گا. دا ایکسپلائٹیشن آف دی ماسز ہیز گون انٹو دیئر بلڈ، کہ غریبوں کا خون چوسنا، غریبوں کا استحصال کرنا ان کے خون میں رچ بس گیا ہے. They have forgotten the lesson of Islam، وہ اسلام کا سبق بھول چکے ہیں. Do you visualize that millions have been exploited and cannot get one meal a day؟ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ لاکھوں آدمی ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، جنہیں ایک وقت کی روٹی میسر نہیں. If this is the idea of Pakistan، اگر تمہارے ذہن میں اس طرح کا پاکستان ہے کہ یہی استحصالی نظام آگے چلتا رہے گا،
تو سن لو آئی وڈ ناٹ ہیو اے، سن لو مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے. یہ تھی وہ سوشل ڈیموکریسی جو علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں جس کا بیج بویا، اور قائد اعظم نے اسی تصور کی بنیاد پر پاکستان حاصل کرنا. ان الفاظ کو پھر سے سنیے کہ if this is the idea of Pakistan I should not have it، پھر مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے. تو یہ تھا وہ پاکستان جو قائد اعظم نے تخلیق کرنا چاہا تھا، تعمیر کرنا چاہا تھا، لیکن قائد اعظم کے بعد اس طرح کے پاکستان کو بننے نہیں دیا گیا. یہ ایکسپلائٹیشن، ماسس کا ایکسپلائٹیشن بائی لینڈ لارڈس اینڈ کیپیٹلسٹ بدستور ہوتا رہا، اور پاکستان ہوتے ہوتے سن 1971 میں 2 لخت ہو گیا اور سکوت ڈھاکہ ہوا. یوں جناب مشرقی پاکستان کا بازو ہم سے ٹوٹ گیا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا. اب جناب یہ دیکھنا ہے کہ قائد اعظم کو جو سوشل ڈیموکریسی کا تصور علامہ اقبال نے دیا تھا، اس کا تصور علامہ اقبال کے ہاں کیا ملتا ہے. علامہ اقبال کے لیے میں واضح کر دوں کہ علامہ اقبال نے خود کہا تھا کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میں ہوں واقف راز درون، میں ہوں واقف راز درون میں خانہ. تو علامہ اقبال خود کو شاعر کہتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ خدا تمہیں معاف نہ کرے گا اگر تم مجھے شاعر سمجھتے ہو، میں شاعر نہیں ہوں. اور پھر علامہ اقبال خود کو فلاسفر بھی نہیں کہتے تھے. ایک جگہ کہا ہے کہ اگر نہ ہو سہل تجھ پہ زمیں کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہے افلاکی. یہی تصور کارل مارکس نے بھی دیا تھا. فلاسفروں پر تنقید کرتے ہوئے کارل مارکس نے بھی کہا تھا کہ فلاسفروں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ صرف کائنات کی تشریح کرتے رہتے ہیں، جبکہ ضرورت یہ ہے کہ زمین کائنات کی حقیقت کو بیان کرنے کے ساتھ کائنات کو، دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ تھا تصور جو علامہ اقبال نے بھی اس شعر میں کہا ہے کہ جب تک نہ ہو سہل تجھ پہ زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہے افلاکی. تو جناب علامہ اقبال نے اپنے سوشل ڈیموکریسی کو اپنے اشعار میں تو بیان کیا ہے، لیکن علامہ اقبال کے جو خطبات ہیں، میں چاہوں گا کہ میرے وطن کے نوجوان علامہ اقبال کے وہ جو لیکچرز ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس کو ضرور پڑھیں. وہ انگریزی میں بھی ہیں اور سید نذیر نیازی صاحب نے ان کا اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال نے اسلام کا تصور اپنے سامنے رکھا ہے، لیکن وہ اسلام نہیں جو رجعت پسند ہے اور جو قدامت پسندانہ فٹ اسٹیپ پہ چلنا چاہتا ہے. علامہ اقبال نے تو واضح کہا ہے کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، یہ امت حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. تو علامہ اقبال نے مقلدانہ قسم کی شریعت کا نفاذ نہیں چاہا تھا. علامہ اقبال نے جدید خطوط پہ مجتہدانہ انداز میں علامہ اقبال نے سوشل ڈیموکریسی کا تصور دینا چاہا تھا. اور سوشل ڈیموکریسی کے حوالے سے نہ صرف خطبات بلکہ علامہ اقبال کی شاعری میں کئی نظمیں ملتی ہیں ہمیں. یہ میرے ہاتھ میں کلیات اقبال ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ کو یہاں سے میں کچھ چیزیں پڑھ کے سناؤں. ایک تو ہے وہ مشہور نظم جو فرمان خدا فرشتوں سے کے عنوان سے ہے، یہ بال جبریل میں موجود ہے. یعنی علامہ اقبال اپنے تصور میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ. خدا کا فرمان ہے فرشتوں سے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو. یعنی
اقبال کا خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے غریبوں کو جگاؤ جو سوئے ہوئے ہیں خواب غفلت میں، ان کو جا کے جگاؤ، امیروں کے محلوں کے در و دیوار کو ہلا دو، ان غلاموں کے لہو میں گرمی پیدا کرو، اس چھوٹی سی چڑیا کو باز سے لڑا دو۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ یعنی ڈیموکریسی کا زمانہ آ رہا ہے، یہاں پہ ڈیموکریسی، سلطانی جمہور، یہاں پہ علامہ اقبال سوشل ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں۔ پرانے نقش سارے مٹا دو۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ حق رابط سجود و سنما رابط اوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، یہ مسجدوں کے مندروں کے دیے بجھا دو جس میں بظاہر تو سجدے اللہ کو کیے جاتے ہیں لیکن اندر کے بتوں کا طواف کیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ جس کھیت سے کھیت کے دہقان کو کچھ نہیں ملتا، سارا کچھ زمیندار لے کے، جاگیردار لے کے چلا جاتا ہے، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اور پھر کہتا ہے علامہ اقبال کا خدا کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ مجھے یہ سنگ مرمر کا حرم اچھا نہیں لگتا، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو یہ تھا سوشل ڈیموکریسی کا پیغام جو علامہ اقبال نے فرمان خدا فرشتوں کے عنوان سے لکھا۔ اور پھر یہی نہیں، آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ روس کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے تو علامہ اقبال اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہی یہ دہریت کے ہوئی روس پر نازل، یعنی یہ دہریت کی وہی جو روس پہ نازل ہوئی، اس نے تو وہ کام کر دکھایا جو آسمانی وحی کا ہونا چاہیے تھا، توڑ ڈالے کلیساؤں کے لات و منات۔ یعنی اس نے لات و منات کلیساؤں کے توڑ دیے، لیکن مسلمانوں کی حالت کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں علامہ اقبال، یہ ہے ساقی نامہ بال جبریل، اس میں لکھتے ہیں کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، پرانی سیاست گری خوار ہے زمین، میر و سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت کے اشعار ہیں جب علامہ اقبال فوت ہوئے تھے 1938 میں، یہ اس سے پہلے کے اشعار ہیں۔ روس کا انقلاب آ چکا تھا اور پھر چین کے اندر ابھی حالات انقلاب کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور اس وقت علامہ اقبال کہہ رہے ہیں 1935 میں کہہ رہے ہیں کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ پھر یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہتا ہے کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ اب یہاں پہ شریعت کا لفظ دیکھیں آپ، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا تمدن، ہمارا تصوف، ہماری شریعت، ہمارا علم، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، یہ سب عجم کے بتوں کے پجاری ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ آگے کہتے ہیں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ اشعار علامہ اقبال کے، یہ اشعار اس سے پہلے ہم سے چھپائے گئے۔ جب ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ تھا تو ٹیلی ویژن پہ جس طرح کے اشعار عام طور پر اسکرین پر دیکھنے کو ملتے تھے، بس یہی تھے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یا پھر یہ شعر کہ محمد سے کی وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
محمد سے کی وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یا یہ شعر کے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اس طرح کے اشعار تو سامنے آتے تھے، لیکن یہ اشعار کہ فرمان خدا فرشتوں سے، یہ اشعار اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا لو، یا لینن خدا کے حضور میں، لینن خدا کے حضور میں جب پیش ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ ہے بال جبریل۔ لینن ایک ملحد تھا، خدا کا ڈسبلیور شخص تھا لینن، روس کے انقلاب کا بانی تھا۔ تو یہ مرنے کے بعد جب خدا کے حضور میں پیش ہوتا ہے تو علامہ اقبال اسے خدا کے حضور میں کھڑا دکھا کر اس کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہے، اور وہ کیسے کرتا ہے یہ دیکھیں۔ اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایسے خدا کو کیسے مانتا جہاں دنیا میں جس کی کوئی حکمرانی تھی ہی نہیں، جو خدا کو ماننے والے تھے وہ بھی تو اپنے اپنے بتوں کے پجاری تھے۔ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی جو ہے زیر سماوات۔ کیا وہ آدم جو زیر سماوات آسمان کے نیچے زمین پہ زندگی گزار ہے، مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، جو مشرق میں لوگ رہ رہے تھے وہ تو سفید رنگ فرنگیوں کے پجاری تھے، اور مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات، اور مغرب والوں کے تو یہ دھات کے سکے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ان کے خدا بنے بیٹھے ہوئے تھے۔ لینن خدا سے کہتا ہے کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ اب دیکھیں اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ علامہ اقبال لینن کو خدا کے حضور میں پیش کر کے در حقیقت اپنے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں دنیا سے کہ یہ انقلاب جو تھا، یہ جو روس کے اندر وہی یہ دہریت نازل ہوئی، یہ تو وہ انقلاب تھا جو قرآن کے حاملین کو برپا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو کہا کہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کے تصورات تھے۔ علامہ اقبال نے واضح طور پر کہا ہے کہ زمین پر زمیندار کی ملکیت، جاگیردار کی ملکیت ایک کفر ہے۔ جاوید نامے کے اندر وہ اس طرح کے اشعار موجود ہیں، واضح انداز سے کہتے ہیں کہ ہر کے ظاہر نبی باطن الارض للہ ظاہر است، ہر کے این ظاہر نبینت کافر است۔ زمین خدا کی ہے، یہ الفاظ قرآن کے ہیں، اور یہ الفاظ اسی لیے نہیں کہے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی کبریائی کو بیان کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ زمین کو خدا کے لیے ہونا چاہیے مخصوص، اور خدا کے بندوں کے لیے ہونا چاہیے مخصوص، تاکہ لوگوں کو رزق ملتا رہے۔ اس لیے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے منبع رزق بنایا ہوا ہے، ہر رزق زمین سے ملتا ہے۔ زمینداری، غیر حاضر زمینداری علامہ اقبال کی نظر میں ظاہر، بالکل ظاہر کفر ہے، ہر کے ظاہر نبینت کافر است۔ تو جناب یہ تھا وہ تصور سوشل ڈیموکریسی کا جو علامہ اقبال نے اس کی شاعری کے اندر آپ دیکھیں۔ اور پھر یہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی لکھا ہے کہ خود اسلام میں امام ابو حنیفہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ غیر حاضر زمینداری کے خلاف تھے۔ بٹئی کا نظام جو ہے ان کے نزدیک غلط ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہی تو کہا کہ اگر آپ سوشل ڈیموکریسی کی طرف رجوع کریں گے تو یہ انقلاب نہیں ہوگا بلکہ یہ اسلام کی طرف رجوع ہوگا۔ تو اس تصور کے بغیر نہ تو ہم نیا پاکستان بنا سکتے ہیں، نہ وہ حقیقی پاکستان بنا سکتے ہیں جو علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہنوں میں تھا۔ تو جناب بس اب ہم چاہیں گے کہ آپ کی زیادہ سما خراشی نہ کریں گے،
ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارا نقطہ نظر بالکل سمجھ گئے ہوں گے، اور ہم چاہیں گے کہ اپنے خطاب کو، اپنے مختصر تقریر کو، اپنے خیالات کے اظہار کے اس سلسلے کو یہاں پہ ختم کریں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔